أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ولم يجعل الله له نورا فما له من نور. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. और अल्लाह का नूर हिदायत पाने वाले उन घरों में पाए जाते हैं जिनको बुलंद किए जाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। और ये कि उनमें अल्लाह का नाम लिया जाए, उनमें ऐसे लोग जो सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। वो ऐसे जियाले हैं, ऐसे मर्द हैं कि उनको तिजारत गफलत में नहीं डालती, ख़रीद व फ़रोख्त गफलत में नहीं डालती, अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज कायम करने से, ज़कात अदा करने से। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात, यानी वो अल्लाह के ऐसे जियाले, ऐसे मर्द हैं जिनको कोई तिजारत या ख़रीद व फ़रोख्त अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज कायम करने से और ज़कात अदा करने से नहीं रोकती, गाफिल नहीं करती। अल्हा युल्ही इल्हा, गाफिल करना, असल मकसद से हटाना। यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, अल्लाह के जियाले और मर्द ऐसे हैं कि वो उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल और निगाह उलट पलट होती रहेगी। यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, जिस दिन उनके दिल और आँखें उसमें उलट पुलट होती रहेंगी, वो ऐसे दिन से डरते हैं। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब।
اور وہ جو کچھ اعمال بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت میں منہمک رہتے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ ان کے اعمال کا بہترین ان کو بدلہ عطا کرے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے احسن ما عملوا، جو عمل انہوں نے کیا ہے اس کا بہترین بدلہ دے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید ان کو نوازے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے، رزق دیتا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال، یعنی یہاں ایک مثال اوپر بیان ہو گئی ہے اہل ایمان کی، جن کے دل میں اللہ کا نور ہے، ایمان کا نور ہے. اب یہاں سے ان کے اعمال کی جنہوں نے کفر و شرک کیا ہے، اس کی روش اختیار کی ہے، ان کی اللہ تعالیٰ یہاں مثال بیان کر کے ان کی کیفیت کو اور ان کی حالت کو واضح کر رہا ہے کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اعمالہم، ان کے اعمال کا سراب، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں سراب. کا سراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، سراب جیسے چٹیل میدان میں، بقیعۃ، قیعہ چٹیل میدان کو کہتے ہیں، اور سراب چمکیلی ریت کو کہتے ہیں. یحسبہ الظمآن ماء، ایک پیاسا آدمی اس کو پانی سمجھتا ہے. حتی اذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، وہ اللہ کو پاتا ہے وہاں پر، اور اللہ اس کا پورا حساب چکا دے گا. فوفاه حسابا، اللہ اس کا حساب پورا چکائے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، بڑا تیز اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. ایک مثال ان کی ہوئی. دوسری مثال او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا خرج يده لم يكد يراها ولم يجعل الله له نورا فما له من نور. ان کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں. ظلمات فی بحر، لج سمندر کو کہتے ہیں، بحر گہرے سمندر کو، اور لج اس گہرائی کو کہتے ہیں جو سمندر میں سب سے زیادہ، یعنی ایک خود سمندر بہت گہرا ہے، پھر اس کے اوپر صفت اس کی لج لگائی گئی ہے، اور لج ایسے سمندر کی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کتنی تاریکیاں جمع ہو رہی ہیں سمندر میں، خود تاریکی، پھر تاریکی میں وہ جگہ جہاں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے. اور یغشا موج من فوقہ، موج اس کے اوپر سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، اور موج من فوقہ سحاب، اور اس موج کے اوپر بھی بادل ہے. یعنی جیسے گہرے سمندر میں تاریکیاں، موج پر موج چھائی ہوئی اور اس پر بادل ہو، تو کیا ہو گیا؟ ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں. اذا خرج يده لم يكد يراها، اور جب وہ کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی نہ دکھائی دے سکے. وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور جس کو اللہ نے روشنی نہ عطا کی، اور اللہ جس کو روشنی نہ دے پھر اس کے لیے کوئی روشنی نہیں، یعنی کون ہے جو اس کو روشنی دینے والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر سورہ نور کی آیت نمبر 36 سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اور آیت نمبر 40 تک اس کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے. تو ان آیتوں میں اہل ایمان جن کے دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں، ان کے دلوں کی حالت کیسی ہوتی ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ان افراد کی یہاں پر بیان کی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اس نور سے محروم ہیں، کفر و شرک میں مبتلا ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے.
کفر اور شرک کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کچھ اچھے کام کرتے ہیں اس دنیا میں، کچھ خیر کے بھلائی کے کام کرتے ہیں، اپنی قوم کے لیے، برادری کے لیے کچھ نہ کچھ نیک کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اس لیے ایک مثال ان کے اعمال کی ہے. اور دوسرے ان لوگوں کی ہے کہ ایک تو کفر و شرک میں مبتلا ہے اور دوسری طرف وہ برے کام بھی کرتے ہیں، کوئی نیکی کے کام میں حصہ نہیں لیتے. ان کی مثال دوسرے نمبر پر کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی. تو فی بیوت اذن اللہ، یعنی وہ جو اللہ کا نور ہے اور جو جن کے دلوں میں یہ نور ملے گا، جن کے سینوں میں یہ نور ملے گا، وہ لوگ کہاں ملیں گے؟ فی بیوت، ایسے گھروں میں. یعنی مراد اکثر مفسرین نے اس سے مسجد کو لیا ہے کہ وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں، ایسے گھروں میں جن کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے. اذنا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے. اور بلندی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بلندی معنوی بھی ہوتی ہے اور ایک بلندی ذہنی بھی ہوتی ہے اور ظاہری بھی ہوتی ہے. ظاہری بلندی یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر ہو، اس کی ترقی ہو اور اس میں جماعت کا اہتمام ہو، اس میں نماز ہو اور اس کے سارے چیزوں کا خیال رکھا جائے، یہ تو اس کی ظاہری بلندی ہے. اور معنوی بلندی اس کی یہ ہے کہ اس کے گھر میں بہت تعظیم کے ساتھ آیا جائے، اس گھر کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے. تو خانہ کعبہ کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو، اسی طرح بیت المقدس کو تعمیر کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اور پھر اس کے ذریعے سے ان دونوں عبادت گاہوں کے ذریعے سے جہاں بھی مسلمان رہے وہاں پر مسجد کی تعمیر اور مسجد کو بنانے اور اس میں جماعت کا اہتمام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو فی بیوتن سے مراد مساجد ہے، اور فی بیوتن سے بعض مفسر کے نزدیک لوگوں کے، ایمان والوں کے دل مراد ہیں کہ ان کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن اکثر مفسرین نے اس سے مساجد ہی لیے ہیں کہ فی بیوتن وہ ایسے گھروں میں ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کی اور اس میں اس کا نام لینے کی اجازت دی ہے، حکم دیا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے. اور اس میں صبح و شام ذکر کرتے ہیں ایسے افراد. یسبحو کا فاعل ہے رجال، کہ ان مساجد میں صبح و شام ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی تقدیس کو بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ لا تلہیہم تجارہ. وہ ایسے افراد ہیں، ایسے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور اللہ کے ایسے قریبی بندے ہیں کہ وہ تجارت ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی، خرید و فروخت ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. یعنی وہ دنیا کے کاموں میں بھی مشغول ہوتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے احکام سے غافل نہیں ہوتے. بازاروں میں بھی وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو وہاں یاد نہ کریں یا اللہ کے احکام کے خلاف تجارت کریں. بازاروں میں وہ اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں، جس طرح ان کی کیفیت مسجد میں ہوتی ہے وہ اسی طرح اللہ کے سامنے بازار میں بھی ہوتے ہیں. تو اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں. ان کی تجارت ان کو آخرت سے غافل نہیں کر پاتی، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. یعنی جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے وہ اپنی تجارت چھوڑ دیتے ہیں، خرید و فروخت چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں پہلے تجارت بول کے پھر اس کے بعد بیعن کا لفظ ذکر کیا. تجارت ایک عام لفظ ہے اور بیعن خاص لفظ ہے. تجارت پورے کاروبار کو کہتے ہیں، لین دین بھی آتا ہے اس کے اندر، لیکن الگ سے بیعن کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ ایک تو مجموعی ان کی تجارت ہے، دوسرا بیعن کے وہ بیعن فوری طور پر ہوتا ہے. یعنی اس وقت گراہک موجود ہے، سامنے کسٹمر ہے، وہ اپنے موجودہ نفع کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. جب اللہ کا حکم آ جائے یعنی نماز کا وقت آ جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کسٹمر ہے پہلے اس سے باتیں کر لیں، کام پورا کر لیں، بیع و شراء کر لیں اور پھر جو ہے نماز کے لیے جائیں. وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ فوراً اپنے کاروبار کو وہیں
بند کرتے ہیں اور فوراً نماز کے لیے جاتے ہیں۔ احادیث میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں صحابہ کے کہ نماز جیسے ہی ہوئی، اذان جیسے ہی ہوئی، فوراً انہوں نے اپنا جس چیز میں تھے فوراً ہاتھ جھاڑ لیے اور فوراً وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے اتنی بھی دیر نہیں کی کہ وہ اس کو نمٹا دیں یا فراغت حاصل کر لیں، بلکہ جس حالت میں بھی تھے اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے وہ وہاں سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کے صاحبزادے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ ایک روز عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ عہد رسالت کا ہے کہ دو صحابی تھے، ایک تجارت کرتے تھے اور دوسرا صنعت و حرفت یعنی لوہار کا کام کرتے تھے اور تلواریں بناتے تھے۔ پہلے صحابی کی تجارت کا حال یہ تھا کہ سودا لینے کے وقت اذان کی آواز ان کے کان میں پڑتی تو ترازو کو پٹک کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور دوسرے صحابی کا حال یہ تھا کہ اگر لوہے پر ہتھوڑے کی ضرب لگا رہے ہیں اور کان میں آواز آ گئی تو اگر ہتھوڑا مونڈے پر ہے اور اس کو اٹھائے ہوئے ہیں تو وہیں مونڈے کے پیچھے ہتھوڑا ڈال کر نماز کو چل دیتے تھے۔ تو انہی لوگوں کے سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، یعنی اللہ کے ایسے پسندیدہ ایسے جیالے اور ایسے مرد ہیں اور اللہ کے ایسے پسندیدہ ہیں کہ نہ ان کی تجارت ان کو روکتی ہے نہ خرید و فروخت، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ تو اللہ کے ذکر سے مراد یہ نہیں ہے یہاں پر کہ وہ تسبیح پڑھتے رہتے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے اور اس کے اندر یہ بھی ہے شامل ہے کہ وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی غافل نہیں ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے، کہ تجارت اللہ کے احکام کے مطابق کرتے ہیں، خرید و فروخت اللہ کے احکام کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ اور یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ تو ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹ پلٹ ہوں گے اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، یعنی کیفیت ہی بدل جائے گی، دل مضطرب ہوں گے، بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی، کسی طرح کوئی چین نہیں آئے گا، آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ تو وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے کہ جس میں اللہ کے نافرمان لوگوں کے دل الٹ جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی، اور وہ دن بہت بے چینی کا اور پریشانی کا ہوگا، کہیں سکون میسر نہیں آئے گا۔ تو اس دن سے وہ ڈرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اچھے کام کرتے ہیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دے جو کام انہوں نے کیا ہے۔ اللہ کے سے اچھے اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بہترین بدلہ دے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو نوازے، یعنی ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے اور اپنے فضل و کرم سے بھی ان کو مزید نوازے اللہ تعالیٰ۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے، کوئی اندھیر نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، وہ جس کو نوازنے پہ آ جائے کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ تو یہاں تک اہل ایمان کا تذکرہ تھا جن کے دل میں اللہ کا نور ہے، جنہوں نے اپنے دلوں میں اپنے سینوں میں اللہ کے نور کو بسایا ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان کی مثال تھی یہاں تک۔ جو ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، وہ سارے اعمال بھی کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، پتہ نہیں اللہ کو میرے اعمال پسند آئے یا نہ آئے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے دل میں ڈر اور خوف ہے۔ نیکی کے اعمال کر رہے ہیں، خیر کے کام کر رہے ہیں، بھلائی میں حصہ لے رہے ہیں، جو ان پر فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایمان والے کی زندگی اسی طرح ہونی چاہیے کہ وہ سارے اعمال کرے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہو یا نہ ہو، اس کا اس کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اعمال کر سکے۔ وہ اپنے اعمال پر تکیہ نہ لگا لے کہ ہم نے تو کر لیا ہے، اب تو بخشائے ہیں، اب تو معافی ہو ہی جائے گی، بلکہ اللہ کے یہاں قبولیت اصل ہے، اس لیے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ تو یہ آیتیں صحابہ کے بارے میں ہے، وہ صحابہ ان کی زندگی اسی طرح کی تھی کہ وہ سب کچھ لٹا کر دین کے لیے قربان کر کے پھر بھی وہ اللہ کے پکڑ سے ڈرتے رہتے تھے۔
والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ہے، اعمال کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سراب کہتے ہیں کہ جو چٹیل میدان ہوتا ہے، وہ دور سے آدمی اگر وہاں جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ سامنے پانی موجود ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا ہے، وہ ریت کی چمکیلی ہوتی ہے، چمکتا ہوا ریت ہوتا ہے، وہ جب آدمی وہاں جاتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو ان کے اعمال کی مثال بھی اسی طرح ہے، یعنی کچھ لوگ ہیں کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، جو بھلائی کے، نیکی کے، خیر کے کچھ کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اس لیے اللہ کے یہاں ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ سمجھ تو رہے ہیں کہ ہمارے اعمال بہت وزنی ہیں، بہت بھاری ہیں، اور ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں بچا لیں گے، لیکن چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہے کہ ایک پیاسا دور سے دیکھتا ہے کہ سامنے پانی ہے، اور جب اس کے پاس جاتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ پیاس سے دم توڑ دیتا ہے۔ ایک پیاسا آدمی جو پانی پانی چلاتا ہے اور پھر وہاں جاتا ہے، لیکن وہاں اللہ کے علاوہ اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ چمکیلا ریت ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے کفار اور مشرکین میں، دنیا پرست اور باطل کے علمبردار، فاسق و فجار، منافق ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جو کبھی کبھی کچھ نہ کچھ اچھے اعمال کر جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کے باغی ہوتے ہیں، ان کے پیش نظر اللہ کی رضا نہیں ہوتی، نہ آخرت ہوتی ہے، اور وہ جو اعمال بھی کرتے ہیں اور جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کے لیے، اپنی قوم برادری کے لیے، اپنے ملک اور وطن کے لیے، یا اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ تو ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے یہاں، جیسے چٹیل میدان ہو، لق و دق ہو، صحرا ہو، اس میں کوئی پیاسا پانی پانی پکار رہا ہو، پیاس کی وجہ سے اس کا دم گھٹ رہا ہو، اس کا حلق اور ہونٹ خشک ہو رہے ہوں، ایسے میں اس کو دور سے بہتا ہوا پانی نظر آتا ہے چٹیل میدان کے اندر، اور جب ہانپتا کانپتا اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں وہ سراب یعنی چمکتی اور چمکیلی ریت، اس کے علاوہ اسے کچھ وہاں نظر نہیں آتا، کچھ نہیں پاتا۔ تو یہی حال ہے کفار اور مشرکین کا ہوگا کہ وہ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اپنے اعمال کا کوئی اجر وہاں نہیں پائیں گے، اللہ کے وہاں کوئی اجر نہیں ہوگا ان کا، کوئی موت جیسے ہی ان کو آئے گی فوراً اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آخرت ان کے سامنے ہوگی، تو وہ دیکھیں گے کہ وہ جو دنیا میں اعمال کر کے آئے تھے وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ وہاں کیا ملے گا؟ وہاں اللہ سے ضرور ملاقات ہوگی، اس کے دربار میں ان کو لازماً حاضر ہونا پڑے گا، جہاں ان کے اپنے کرتوت کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا حساب چکتا کرے گا۔ جو اللہ کے وفادار بندے، اطاعت گزار بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا بڑی آسانی اور سہل طریقے سے حساب لے گا، لیکن جو کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کے باغی اور نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے ان کا حساب لے گا۔ بے شمار انسانوں کا حساب لینا اللہ کے لیے کچھ مشکل بات نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ تو بہت جلد حساب لینے والا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے، وہ بڑی تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ جو اللہ روشنی کی رفتار پیدا کر سکتا ہے اور انسان کو کمپیوٹر کی ایجاد کی صلاحیت دے سکتا ہے، وہ تمام انسانوں کا بیک وقت تیزی سے حساب لینے کا انتظام کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اس لیے کفار اور مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اتنے لوگ ہیں کیسے حساب ہوگا، بہت دور کی بات اس کو سمجھتے تھے۔ وہ یہ اپنے بارے میں خیال کرتے کہ اتنی بڑی دنیا، اتنے بے شمار لوگ، افراد کے تمام اعمال اقوال کا حساب کتاب کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے انہی کی ذہنوں کو صحیح کرنے کے لیے، ان کے دماغوں کو درست کرنے کے لیے بڑے اس انداز میں فرمایا ہے کہ وہ چٹکیوں میں، سیکنڈوں میں حساب لے گا، اور اس کے یہاں کوئی پلک جھپکتے حساب کتاب ہو جائے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو یہاں پہلی ان لوگوں کے اعمال کی مثال ہے جو دنیا میں کچھ خیر کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا، ایمان کے بغیر کرتے ہیں۔ اب آگے ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو خیر کے کچھ بھی کام نہیں کرتے ہیں، ایمان بھی نہیں ہے اور نیکی کے کام بھی نہیں کرتے ہیں، تو ان کی مثال تو ان تاریکیوں کی طرح ہے کہ جو گہرے سمندر میں ہوتی ہیں۔ گہرے سمندر میں تاریکیاں کس طرح ہوتی ہیں کہ سمندر خود گہرا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر تاریکی ایک ایسی جگہ لج جو گہرے سمندر کو ہی کہتے ہیں، جہاں سب سے زیادہ پانی کا حصہ ہوتا ہے اور پانی وہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو
پھر اس کے اوپر ایک موج ہے اور موج کے اوپر بادل ہے، تو کتنی تاریکیاں جمع ہو گئی. اس لیے قرآن نے کہا ظلمات بعضها فوق بعض کہ تاریکی پر تاریکیاں ہیں. تو یہ ان کے کفر و شرک اور ان کے عقائد، ان اعمال زندگی اور گمراہی کی مثال بیان کی اللہ نے، کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے تاریکیاں ہیں، ظلمتیں ہیں ایک گہرے سمندر کے اندر، اور وہاں اتنی تاریکی ہے کہ کوئی اپنا ہاتھ نکالنا چاہے تو اسے ہاتھ بھی نہ نظر آئے. وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اللہ تعالیٰ جس کو نور عطا ہی نہ کرے تو کون اس کو روشنی عطا کرنے والا ہے؟ تو اس کی کوئی روشنی نہیں ہے، کہیں سے اس کو روشنی ملنے والی نہیں ہے، ہدایت ملنے والی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت اور روشنی اسی کو دیتا ہے جس کے اندر اس روشنی کو حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے. تو جو شخص یا قوم اللہ کے نور سے محروم رہی پھر اسے کہیں سے روشنی نہیں مل سکتی. اللہ جس کو ہدایت نہ دے اور اپنے نور سے محروم رکھے اسے کہیں ہدایت نہیں مل سکتی اور وہ کہیں سے نور حاصل نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ایک طرف دنیا کے مسلمانوں کی اور خصوصاً ان کے اچھے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کا کردار ہے جو نیکی کے کام بغیر ایمان کے کرتے ہیں یا نیکی کرتے ہی نہیں ہیں. تین طرح کے لوگوں کا یہاں کردار پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور مطلوب وہی ہیں جو پہلے لوگ ہیں. رجال، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے، اور ایسے لوگ اللہ کو مطلوب ہیں کہ جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہی صرف ایک راستہ ہے جس پر چل کر دنیا اور آخرت کو بنایا جا سکتا ہے. اللہ ہی کے نور سے فیضیاب ہونے والے آخرت کی تاریکی اور عذاب سے نجات پا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. تو آج ہم آیت نمبر 40 تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ کل اس کے بعد پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.